علیکم. ہم تین جو آپ کہتے ہیں کہ تین کی سیاسی بیٹھک، اس کے ساتھ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں. آج بڑی کوئی ہیپننگ ڈے تھا. آغاز تو ایک بہت ہی کوئی ہائی پروفائل بریفنگ، پریس بریفنگ کے ساتھ ہوا. اس کے بھی ہم حال احوال جو ہے وہ سامنے رکھیں گے. شاہد ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے ہم ویڈیو میں آج مہمان خصوصی کی حیثیت رکھتے ہیں. عدیل صاحب آج سیکنڈری آپشن پہ چلے گئے ہوئے ہیں کیونکہ دوسری ریسیٹ پہ. پہلی بات ہم اینی سے کریں گے. ہاں اینی سے ہی جی. تو اینی سے پہلا سوال جو شاہد ہیں اس پریس بریفنگ میں جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی ہوئی، میڈیا پر بھارت کے حوالے سے خبریں چلی، پھر افغانستان کے حوالے سے بتایا گیا، آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی بتایا گیا. کے پی حکومت کو بھی آفیشلی مان لیا گیا، اناؤنس ہو گیا. گورنر راج کے بارے میں بھی کچھ ہلکی پھلکی سی ہم نے آواز سن لی. ایسی کون سی چیز ہے جو میڈیا پہ رپورٹ نہیں ہوئی کہ ساری کی ساری بریفنگ جو 4.5 گھنٹے کی شاید یہ تھی، کتنے گھنٹے کی تھی وہ آپ بتائیے گا. 2 بجے کا آغاز ہوا تھا اس کا اور تقریباً کوئی چلی ہے 5 ساڑھے 5 بجے تک. ایسی کون سی چیز ہے جو آپ نے میڈیا میں بالکل ابھی تک رپورٹ نہیں ہوئی؟ کیونکہ میرا آپ سے پہلا سوال پہلے بھی یہ تھا آف کیمرہ کہ کیا کچھ آف دی ریکارڈ اس میں شیئر ہوا؟ آپ نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں، کچھ منع نہیں کیا گیا. تو سب کچھ جب بتا دیا گیا، آن ریکارڈ ہے، تو میڈیا پہ اتنی لمبی بریفنگ میں سے اتنا چھوٹا سا چنک کیوں چلا؟ اچھا، بہت شکریہ آپ دونوں کا. 2 مشہور صحافی اور یوٹیوبرز کے ساتھ بیٹھ کے آئی ایکچولی فیل لٹل وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنا تجزیہ بھی بڑا ہلکا تجزیہ ہلکا لگنے لگتا ہے. پریس کانفرنس کا جو آغاز ہے نا پریس بریفنگ کا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک 2-3 ہفتے قبل بھی ایک ہوئی تھی پریس بریفنگ جس کو آف دا ریکارڈ اور وہ رکھا گیا تھا نیچرلی، جو سیکورٹی بھی آپ موجود تھی. جی میں اس میں بھی موجود تھی. اور بہت سارے لوگ مجھ سے یہ پوچھنا شروع ہو گئے تھے کہ آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے. تو بہرحال ڈیٹیلز ہمارا سامنے رکھنا ہمارا فرض ہے. آج کی پریس بریفنگ کا آغاز جو ہے وہ پہلے ہی ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ یہ اگرچہ لائیو کٹ نہیں تھی، آف دا ریکارڈ تھی، لیکن اگین ہمیں بتایا گیا کہ آپ کوٹ کر سکتے ہیں. ڈی جی صاحب کو کوٹ کر کے بتایا جا سکتا ہے، نو ڈائریکٹ ڈی جی. اور ڈی جی صاحب آج حسن ایوب اور منیف فاروق کی چھٹی آج ڈائریکٹلی فرام دا ہارسز ماؤتھ. تو اور پھر ایک سب سے پہلے مطلب انیشیٹ ہونے سے پہلے ایک سوال ایک صحافی نے کیا، عامر الیاس رانا صاحب نے، کہ آج تو 243 پہ بات ہوگی. تو یہ بات سب سے آغاز میں ابھی انہوں نے وہ شروع ہی کر رہے تھے اپنی پریس بریفنگ. تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ کون سا پہلا سوال ہوگا پھر، یعنی تو مجھے آئین کی کتاب نکال لینی چاہیے. اس سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ 243 میں رائٹ. سو بہرحال تو آغاز ہوا اور اس کے بعد پہلے تو پریزنٹیشنز ہمیں دکھائی گئی اور پھر ہمیں بتایا گیا کہ جی کس طرح سے پاکستان میں اس سال جو ہے اب تک جو آپریشن انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہوئے سب سے زیادہ بلوچستان میں ہو رہے ہیں اور سب سے زیادہ دہشت گرد جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے. پھر خیبر پختونخوا کی ہمیں وہ نارکوٹکس اکانومی کے حوالے سے پورا بتایا گیا، پوری بریفنگ دی گئی کہ کیسے خیبر اور تیرا، بظاہر تو پورے پاکستان میں ایسا لگ رہا ہے صرف خیبر اور تیرا میں جو ہے نا، خیبر جہاں سے سی ایم ہے، جو خیبر جہاں سے سی ایم صاحب کا تعلق ہے، سہیل آفریدی صاحب کا، وہاں پر کس طرح سے یہ پاپی پلانٹیشن اور یہ پورا ایک جو مافیا ہے جس کو ایک پولیٹیکل کرمنل ٹیررسٹ یہ نیکسس ہے. اور یہ دوبارہ دہرائی گئی کیونکہ پہلے بھی ہوتا ہے، پہلے نیا نیکسس ہے کوئی پولیٹیکل کرمنل ٹیررسٹ نیکسس. اچھا، تو یہ پولیٹیکل مافیا کی سرپرستی ان کو حاصل ہے. خوارج جو ہے وہ، اور انہی کے حوالے سے پھر وہ ایک ریزسٹنس بھی نظر آتی ہے، آپریشنز کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا ہوتا ہے اور اس قسم کی باتیں. کسی کا نام نہیں لیا گیا تھا، کسی سیاسی جماعت کا بھی نہیں، لیکن پریزنٹیشن میں ایک جو خانہ تھا جو کہ پولیٹیکل وہ جو نیکسس کی جب بات ہو رہی تھی تو وہ خانہ خالی رکھا گیا تھا جس پر سوال، وہ کالا بوتا تھا، وہ بالکل بلیک تھا اس پہ، لیکن سوال پھر ہونا شروع ہوئے کہ آپ نے جو خالی رکھا ہے وہ سب کو پتا ہے کہ وہ کس کے حوالے سے ہے. اور پھر بہت اس قسم کے بھی سوالات ہوئے کہ سہیل آفریدی صاحب سے متعلق جو ہے آپ کی ان کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے بھی جو ایک پوزیشن تھی، پریس کانفرنس تھی پشاور میں. سو اس پریس کانفرنس میں آپ نے کلیئرلی کہا تھا کہ جو اپوزیشن کی مخالفت کرے گا وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. سو اب آپ ون لائنر کے طور پہ وہ سوال ہوا کہ جی سہیل آفریدی صاحب سے متعلق آپ کا ون لائنر کیا ہوگا. منصور علی خان نے بھی سوال کیا کہ جی سہیل آفریدی صاحب سے متعلق آپ بتائیں کہ مطلب وہ ایک اس بیان سے پہلے ہوا ہے کہ ہمیں سیاست میں مت گھسیٹا جائے یا اس کے بعد ہوا؟ یہ اس کے بعد بھی ہوا ہے، یہ اس سے پہلے بھی انہوں نے ذکر کیا، بار بار اس بات پہ ریٹریٹ کر رہے تھے ڈی جی صاحب اپنی پوزیشن کہ ہم ریاست نہیں ہیں، ہم ریاست کے ماتحت ادارے ہیں اور آخری فیصلہ جو ہے وہ سرکار کا ہے. اچھا، سو ہمارا کوئی شہباز شریف صاحب کے پاس تمام اختیارات جو ہے، ایون گورنر راج سے متعلق بھی نا، گورنر راج سے متعلق بھی جب سوال ہوا. چیزوں کی طرف آتا ہوں کہ عمران خان کا ذکر ہوا تھا کہ نہیں، اس پر آنے سے پہلے یہ 27ویں یعنی ترمیم کی خبر ہمارے چینل پر آج بریک ہوئی
اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں فیصل واگا صاحب کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ شطرنج کے سب سے بڑے کھلاڑی ہیں آصف زرداری صاحب, جو دوحہ میں اس وقت وہ آئیں گی اور سی فیصلہ کرے گی کہ 27ویں ترمیم پوزیشن کیا ہے. آپ نے جو خط و خال دیکھے جو بلاول بھٹو نے شیئر کیے, اس میں آپ نے ان کا پرانا ایک ٹویٹ اٹھا کے آج پھر لگا دیا کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ تو ان کی دکھتی رگ ہے, اور آج انہوں نے 18ویں ترمیم پر ٹویٹ کے اندر کوئی اعتراض نہیں کیا, کہہ دیا کہ یہ جو NFC ایوارڈ ہے یہ صوبوں کا تحفظ اس میں یقینی بنایا جائے گا. کیسے ممکن ہے؟ اچھا اس میں اب چیزیں کیا ہے, یہ جو 27ویں آئینی ترمیم میں کچھ چیزیں سامنے آ گئی, کچھ چیزیں ابھی مزید سامنے جو آپ کے پاس ہے, جو میرے پاس ہے وہ ہم بعد میں بات کر لیں گے. لیکن انٹرسٹنگلی اس میں جتنی بھی ترامیم ہیں ایک دو کو چھوڑ کے وہ ساری صوبوں سے متعلق ہے. مثال کے طور پہ آپ کو 2 وزارتوں کا بتا دیا بلاول صاحب نے کہ جی ایجوکیشن اور پاپولیشن واپس سینٹر لینا چاہتا ہے, جی ڈائریکٹ آپ ڈائلیوٹ کریں صوبوں کو. تیسری ایک وزارت کا بتایا نہیں جا رہا جو کہ سینٹر نے واپس لینا چاہتا ہے, جس کو جب بھی ڈالنا چاہتا ہے, وہ ہے مائنز اینڈ منرلز. وہ بھی ایک صوبائی سبجیکٹ ہے, آپ کو پتا ہے نا. جی وہ بھی واپس, تو وہ بھی واپس لینا چاہتے ہیں. تیسری وزارت کا بلاول صاحب نے بھی ذکر آج کیا. 3 چیزوں کا انہوں نے نام بھی بتا دیا نا, گلگت, خیبر پختونخوا جی اور بلوچستان. خزانے بھرے ہوئے, خزانے بھرے میں خالی کر دیں گے ہم. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ ہے, اس کے علاوہ 7 چیزیں جو بلاول صاحب نے جتنی چیزیں لکھی ہیں وہ 90% جو ہے وہ NFC ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ 18ویں ترمیم کا ریورس ہے. آئیڈیا کیسے ہے کہ پرانا ٹویٹ بلاول کا نکال کے اس پہ لالا لالا لکھا, ہر جگہ وہ لالا لالا ہی مطلب بلاول صاحب لالا. آپ یاد کریں 2019 میں بلاول صاحب کہتے تھے ہم نہیں ہونے دیں گے, وفاق کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. یس, تو اس ملک میں سارے جتنے بھی بلاول صاحب کے دکھ درد جگہ تھے یہ جاگتے ہیں. جی جی جی. اب بلاول صاحب نے کیا کام کیا آج آپ ذرا نوٹ کریں. بلاول صاحب روانہ ہو گئے قطر, جی ٹھیک ہے, انہوں نے ٹویٹ ڈالے جہاز سے اور نکل گئے ہیں سیدھا دستی. اب وہ 3 دن بعد 4 دن بعد واپس آئیں گے, معاملہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا. انہوں نے اپنی طرف سے پیپلز پارٹی والے پیچھے کیا لڈی ڈال رہے ہیں, واہ بلاول واہ کیا زبردست آدمی ہے, پبلک میں ڈیبیٹ کھول کے رکھ دیا ہے. بھائی آپ لوگ مل چکے ہیں, آپ لوگ بریفنگ لے چکے اکتوبر کی وہ میٹنگ کا اخبار پہلے بتا رہے تھے جو صدر, ہاں جی آپ اوکے کر چکے ہیں. یہی کام بلاول صاحب نے نہرو میں کیا تھا. جی تب بھی صدر زرداری نے اوکے ویل ڈن, ہاں نہیں نہر کھولو. انہوں نے گہرائی بھی بتائی تھی کہ 12 میٹر اور گہری رکھنا. صدر کی ویب سائٹ سے پریس ریلیز بھی جاری کیا. ہاں جی, سب لوگوں کو واٹس ایپ کیا ہوا تھا, سب لوگ کو اسکرین شاٹ کرتے رہے, زرداری صاحب مکر گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد زرداری صاحب گجنی بن گئے, وہ ادھر ہے کرتے رہے. تو بلاول صاحب نے آج یہ ٹویٹ ڈال دیا, اس سے پہلے بریفنگیں لے کے ہاں ویری گڈ ہر سے سب چیز کر چکے ہیں. تک یہ کیسی قانون سازی ہوگی جس کا شروعات جھوٹ سے ہو رہی ہے. اچھا, لا منسٹر کہتا ہے نہیں ہوئی, جونیئر لا منسٹر کہتا ہے, وہ آج بھی کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہے نہیں ہوئی, بلکہ اس نے نہیں شرلی چھوڑ دی ہے. بلنڈر کر دیا. اس نے کہا فیلڈ مارشل صاحب کے لیے کی جا رہی ہے آئینی تحفظ. ہاں آئینی تحفظ. فیلڈ مارشل کو کہڑا آئینی تحفظ ہے, فیلڈ مارشل کہڑے کہہ رہا ہے نہیں کام اس کر سے رہے بڑا تو ہوتا ہی نہیں. یہ تو توہین ہے فیلڈ مارشل کی. آپ کو پتا ہے دانیال, یہ کیا ہے نام ان کا, بیرسٹر عقیل صاحب کو, ان کو مطلب ان کی یہ داڑھی تھوڑی چھوٹی کر دینی چاہیے. اتنی پکی داڑھی میں گچی تو پہلے چھوٹی ہے ان کی, وہ ادھر ادھر دیکھ بھی نہیں سکتے آپ. تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. جو ترمیم جھوٹ سے شروع ہو رہی ہے اس کا عوام کی فلاح سے تعلق ہے, مجھے یہ سمجھا دیں ذرا. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو مزید چیزیں بھی نظر آئیں گی, آپ کو پی ٹی آئی اسپیسیفک چیزیں بھی اس میں نظر آئیں گی. یہ جب یہ ابھی انڈے بچے نکلیں گے نا, اس کے جب چھوٹے چھوٹے ہو کے بچے, پھر وہ ایک شتر مول کا بڑا انڈا بنے گا جب فائنل ڈرافٹ آئے گا. اب یہ چھوٹے چھوٹے ڈرافٹ پھرنا شروع ہو جائیں گے شام کو مارکیٹ میں. یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب بلاول صاحب یہ ٹویٹ کر کے گئے تھے تو بلاول صاحب کے 2-4 بندے صحافیوں کو فون کر کے بتا رہے تھے ایوی آ رہے, ایوی کہہ رہے ہیں, ایوی کہہ رہے ہیں, ایوی کہہ رہے ہیں. تو اس سے یہاں سے شروع ہوتی ہے بارگیننگ. ٹھیک ہے, وہ اب آپ علینا بتا سکتی ہیں کہ کس کس چیز پہ بارگیننگ چپس کی انہوں نے بات کی. ڈی جی صاحب کی پریس کانفرنس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ آئینی ترمیم جو ہے اس کے حوالے سے, فوج کے حوالے سے جو اسپیسیفک باتیں ہو رہی ہیں, یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے, وہ کریں گے. یہ تو پہلے ہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی اتنی مجبور ہے, ان کے نہ کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. کیا 27ویں آئینی ترمیم پر اسپیسیفک سوالات کیا وہاں پر ہوئے اور کیا جوابات وہاں پر آئے؟ نہیں, میں اس میں ایک اور چیز بھی بتاتی ہوں کہ آج ڈی جی صاحب نے جب ان سے سوال کیا گیا, ایون ایک تو CDS کے عہدے کے حوالے سے کہ جی یہ کریٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ استحقاق جو ہے یہ ثوابدید وفاق کی ہے, اور اگر تو ہم سے انپٹ مانگا گیا تو ہم انپٹ دیں گے. مطلب سب سے بڑا تو سوال تبھی عائد ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ کا برانچ اسی لیے, آپ کا رول اسی لیے کانسٹیٹیوشن میں یہ تو گنجائش نہیں ہے. آپ سے مشورہ بھی نہیں مانگنے کی گنجائش. آپ ایگزیکٹلی کہ آپ ریاست کے ماتحت ادارہ ہیں, آپ انپٹ جو ہے وہ کس بات کا, آپ سارے صحافیوں نے آمین ہی کہتے رہے. پھر وہ میرے خیال سے سارے پہ ایک وہ سکتا تاری تھا, سامنے جا کے سجدے میں گرنے لگا تھا. بتا رہا ہوں میں, آپ کے پاس خبریں بہت ہوتی ہیں, میرے پاس کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال ایک CDS سے متعلق بھی, ایک گورنر رول سے متعلق, گورنر ناز سے متعلق بھی جب ان سے سوال ہوا تو
اس پہ بھی انہوں نے ایک ایسا لگا کہ ٹاس کیا کہ جی یہ وفاق کی سواب دید ہے. تو بظاہر مجھے تو ایسی ایک چیز مطلب ایک ہوتا ہے نا, آپ ایک سینس ڈرا کرتے ہیں کہ جی ان کو ظاہر ہے پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک حکومت ہے جو کہ آپریشنز کے لیے ایک کلیئر ریزسٹنس رکھتی ہے, وہ بالکل انکار کر چکے ہیں, اور آج ان کے حوالے سے بھی یہ بات ایکسیپٹ کرنی پڑی. اچھا آج ویسے وہ میں نے سنا ہے کے پی گورنمنٹ سہیل افریدی کے حوالے سے کافی ٹھنڈے تھے, انہوں نے وہ جذبات نہیں دکھائے کہ ہم نہیں مانتے. نہ ان سے بلکہ سوال بھی ہوا کہ پشاور کے انٹرسٹنگلی آج پشاور کے رپورٹرز جو ہمارے بڑے زبردست جرت والے جو رپورٹرز ہیں, انکلوڈنگ ہماری بہن جو ہے فرزانہ بھی آئی تھی, سب پہنچے تھے وہاں پر, ان کو مدعو کیا گیا تھا. تو وہ ڈائریکٹلی پشاور سے آئے تھے اس پریس کانفرنس کے لیے, اور بلکہ ان کے سوالات کے اس میں بڑا مینج کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی تھی. جو ہمارے ان کو عادت نہیں ہے نا یہاں پر, وہ اب نئے والے بھائی ہیں تو وہ مینج بھی کرنے کا, جو پشاور کے رپورٹرز نے بالکل ساروں نے بہت ایک تواتر کے ساتھ جو ہے وہ ایک ون آفٹر انادر جو ہے وہ سوالات کیے, اور سوالات میں انہوں نے وہ ایسی کی تیسی والا حوالہ بھی دیا کہ جی ہمیں حکومت کو کہا جا رہا ہے, کنوے کیا جا رہا ہے صحافی کے تھرو, جو ہے نااہلی کی دھمکی دی جا رہی ہے, نااہلی کی دھمکی دی جا رہی ہے. ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ یہ پریس کانفرنس کوئی اتنی اچھی نہیں کی, ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ پریس کانفرنس ایک ڈیزاسٹر تھا جو پشاور میں کی تھی. کمیونیکیشن کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ دیکھے تو وہ ڈیزاسٹر تھا, ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا. وہ بیسیکلی جلد بازی تو لگ رہی تھی, پتہ نہیں کیا لگ رہی تھی, لیکن وہ منہ پہ آ کے گری تھی جس کا کہ کوئی اچھا تاثر کدھر بھی نہیں گیا تھا. تو میرے خیال آج وہ کافی کیئرفل تھے. ویسے میں علینا سے پوچھنا چاہتا ہوں, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں یہ جا کے یونیورسٹی میں بچوں کو بڑے بڑے طویل لیکچر دیتے ہیں. تو مجھے آج کسی نے بتایا کہ جی ان کو لیکچر دینے کی اتنی عادت ہو گئی کہ وہ ہر چیز اتنی لمبی ایکسپلین کرنا شروع ہو گئے تھے, بیچ میں ایک چھوٹی گچی والا آدمی سو بھی گیا تھا. چھوٹی گچی والا یار ہاں بیٹھا ہوا میں گولڈن میں تھی, بہت بہتر, علینا کے پیچھے والی سیٹ پہ اسی لائن میں. میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کرتی, میں پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں کرتے. اچھا لیکن بہرحال آج کے جو عدیل نے بھی جس طرح سے کہا کہ ایک اگر ٹھنڈی پریس کانفرنس کو سمجھا جائے, انہوں نے کہا جی کور کمانڈر پشاور کے جو سی ایم صاحب کے پاس جانے کے بھی حوالے سے ایک بات ذکر ہوا. انہوں نے کہا یہ ہمارا ایک پارٹ آف ٹریڈیشن ہے. سو ایک بالکل ایک بلایا جاتا تھا نا, یہ تو خود گئے, یہ ٹریڈیشن بڑی پٹھی ہو گئی. پروٹوکول کہتا ہے کہ آپ کو سی ایم کے پاس جانا ہے. ادھر پہلے ایک بندہ بھیجا گیا جس نے کہا کہ آپ سی ایم کے پاس چلیں. سی ایم صاحب نے کہا جی میرا آفس یہ نہیں وہ کرتا, آفس اجازت نہیں دیتا. میں آپ کو ایک اور چیز, شیخ وقاص اکرم نے ویسے میرے شو پہ اس حوالے سے کہا تھا, میں نے سی ایم صاحب سے خود پوچھا نہیں ہے ایسا کچھ نہیں. سی ایم صاحب سے وہ پوچھتے رہتے ہیں. شیخ وقاص صاحب جو بڑا دعویٰ کل اختیار ولی صاحب نے کیا تھا کہ ان کی 3 ملاقاتیں ہوئی, 2 خفیہ ہوئی ہیں, ہو سکتا ہے 4 بھی ہوئی, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن وہ دعویٰ یہاں پر کسی نے نہیں پوچھا کہ کل کی سب سے ہارڈ نیوز یہ تھی بھائی آپ کے ادارے کے حوالے سے یہ گیا کہ خفیہ ملاقاتیں چل رہی. آپ کو پتا ہے ایک بات, ویسے آپ کو ایک پروٹوکول ایک بات بتا دوں. مشرف دور میں ایک کور کمانڈر صاحب نواز شریف سے ملنے چلے گئے تھے. مشرف صاحب کو پتا چلا تھا تو مشرف صاحب نے چرگے والی سیخوں پہ ان کو لٹکا کے ان کو روسٹ کر دیا تھا, ہمیں فارغ کر دیا تھا. ٹھیک ہے, تو پروٹوکول ہے اور ایس او پی ہے کہ کور کمانڈر ایک اپنا اسٹیشن نہیں چھوڑ سکتا آرمی چیف سے پوچھے بغیر. دوسرا, کور کمانڈر کسی بھی پولیٹیکل آدمی سے آرمی چیف کی اجازت کے بغیر مل نہیں سکتا. تو یہ فیلڈ مارشل صاحب نے ان کو اجازت دی ہوگی کہ جا ادھر جا کے افریدی نے مل ہے تو افریدی نے ملیا ہے, ورنہ یہ ملاقات نہیں ہوتی. لیکن پبلکلی بہرحال تو ایسا نظر آ رہا ہے, ایون پی ٹی آئی کی طرف سے بھی, پی ٹی آئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی, کہ پبلکلی اس کو اون نہیں کرنا ہے. اون جو کہ اوبیسلی ہمیں سیکرٹ ایگزیکٹلی 4 دن کے بعد ہی اگر خبر آتی ہے, ادارے کی طرف سے بھی بظاہر یہی نظر آ رہا ہے. کیونکہ آج بھی جب ان سے سوال اس حوالے سے ہو رہا تھا کہ بھائی آپ جب انگیجمنٹ افغان رجیم, انہوں نے کہا افغان حکومت نہیں ہے یہ افغان رجیم ہے, ہم اس کو کہیں گے افغان رجیم کے ساتھ سے بھی آپ جب اس کے ساتھ انگیج کرنے کی بات کرتے ہیں, آپ نے جرگے کا بھی حوالہ دیا. پھر ان سے یہ بھی بات آن ریکارڈ لے کر آئی گئی کہ بھائی آرمی چیف بھی جو ہے وہ جرگے میں شریک ہو رہے ہیں, اور اس میں انہوں نے وہ سی ایم صاحب کو بلا سکتے تھے, ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہے اس صوبے کا, تو اس پر کہا گیا کہ بلانے والے کا استحقاق ہے. اب دیکھیں نا یہاں پر دیکھیں ڈی جی صاحب مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں, میں ان کی پوری پریس کانفرنس سنتا ہوں, میں چھوٹی گچی والے کی طرح سوتا بھی نہیں ہوں. بٹ جب آپ کہتے ہیں جی ہم حکومت کے ساتھ کام کرتے ہیں, ہم حکومت کے انڈر ہیں, جو بھی حکومت ہے, ہمارا کوئی دین مذہب نہیں ہے, ہماری کوئی سیاسی ایفیلیشن نہیں ہے, ہماری کوئی لائکس نہیں ہے, ہم کوئی شیعہ سنی یہ نہیں ہے, ہم فوجی ہیں. بھائی استحقاق کیا ہوتا ہے؟ چیف ایگزیکٹو کون ہے صوبے کا؟ پھر یا تو مریم نواز ہارس اینڈ کریڈل شو کرے گی, وہاں پر جائیں گے. یہاں پر جرگا ہو رہا ہے, گرین انیشیٹو, ریڈ انیشیٹو, یہ ہو گیا, مچھردانیاں لگ گئیں, توپیں چلا دی. اچانک سے لاہور سے تصویریں بھی اتر گئی
سر دیکھیں یہ آپ کو چینج نظر ہی نہیں ہاں جی مجھے پتا ہے کینٹ سے اتری ہے لیکن باقی نہیں اتری اتر گئی ہے ساری. ہاں جی. تو وہ آپ کا استحقاق کے سوال نہیں رہ جاتا نا, بیلنس کرنا پڑے گا نا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو بھی. اب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بھی نا ہمیں کبھی ادھر کر دیتے ہیں کبھی ادھر کر دیتے ہیں, بیچ میں کام ہے ادھر ادھر ہونا. اب بھائی کیا اس بریفنگ کے اندر آپ نے بتایا کہ پشاور کے صحافیوں نے آؤٹ آف دی باکس جا کے سوالات کی, وہ بات وہیں پہ رہ گئی تھی. ایسے کیا سوالات کیے گئے کہ جن کی وجہ سے آپ نے کہا کہ آؤٹ آف دی باکس تھے؟ ہمیں کیا پہلے سوالات دیے جاتے ہیں, اس کا مطلب ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ جن قدغنوں کا سامنا میڈیا کو کرنا پڑ رہا ہے, اور بہت میرے خیال سے بات بہت آگے ہم سارے پی ٹی وی بن چکے ہیں, پی ٹی وی بن چکے ہیں. اور آئی آلسو ریمبر کہ جو سیکیورٹی ذرائع سے ہمیں جو لاسٹ ٹائم پتہ چلا تھا تو اس میں ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ جو ظاہر ہے میڈیا پالیسی, کیونکہ سوال بار بار یہ ریز ہوتا ہے کہ میڈیا کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ عوام کے آگے, ہمارے کتنے جو ایون کامنٹس جو لکھ رہے ہوتے ہیں, ہماری آڈینس جو ہوتی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا, ٹی وی اتنا آبسلیٹ ہو گیا, بیکار ہو گیا, ہم ٹرسٹ نہیں کرتے. عمران خان نہیں ہے تو ٹی وی نہیں ہے, وہ یہی عمران خان میرا یوٹیوب چینل دیکھا کریں, عدیل راجہ کے نام سے ہے, ان دونوں کو بے شک نہ دیکھیں, ضرور دیکھا کریں عدیل راجہ صاحب کو. میں بھی انڈورس. فرزانہ کا سوال تھا کہ میرے لیے ریاست آپ, فرزانہ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو آج کہا کہ میرے لیے تو ریاست آپ ہیں, آپ بھی قانون ہے, آپ ہی حکومت ہے, آپ سب کچھ آپ کر رہے ہیں. اور جس قسم کے ہمیں حالات ہیں جہاں پر ہم, آپ کو پتہ ہے شوز وغیرہ میں گیسٹ کے آنے سے لے کر کانٹینٹ سے لے کے ہر چیز میں بہت ایس او پیز ہمیں فیس کرنا پڑی تھی. تو ڈی جی صاحب نے ان سے گزارش کی کہ جی ہمارا تو کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہے, آپ واپس سے جائیں, آپ پیمرا, آپ کے اوپر جو ریگولیٹر بیٹھا ہے وہ ہے پیمرا کے لاس کو آپ جا کے پڑھیں. اور پھر وہ فرزانہ کو انہوں نے ایک لیکچر دیا کہ آپ کو وہ لاس پورے جو ہے قوانین پڑھنے چاہیے, کہ آپ کے جو میڈیا لائسنسی جو ہے وہ پورے اس کانٹیکس میں جا کے کہ جی آپ کے اوپر پیمرا ہے اور پیمرا کے لاس جو ہے. مجھے ایک بات بتائیں, یہی تو ڈی جی صاحب جاتی کرتے ہیں, لیکن ڈی جی صاحب نے ود آل ڈیو ریسپیکٹ انہوں نے کہا کہ بات صرف اور صرف حقائق, پروپیگنڈا اگر آپ نے بیٹ کرنا ہے وہ سچ آپ کے حقائق یا میرے حقائق یا عدیل کے حقائق. عدیل مجھے یار بتائیں, میں اگر یہاں پر اگر یار بات سن لینا, میری بات سن لیں. مجھے بول رہے ہیں ترمیم کے اندر اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے تو حلوے کی پلیٹ نہیں ہے. اب یہ خبر ایک آئی ہے, مجھے بڑی پڑھ کے ہنسی آئی کہ انہوں نے اپنے لاہور کا دورہ منسوخ کر دیا. کس لیے؟ سر دیکھیں یہ اس طرح مجھے ڈی جی صاحب پہ کمنٹ نہیں کرتے, بڑا تیز آتی ہے. مولانا صاحب ایک آڑو بن چکے ہیں اس ٹائم پہ, لیکن آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں. میری آج ایک صاحب سے بات ہوئی, تحریک انصاف کی, وہ آئینی ترمیم شرمیم یہ وہ اس پہ بات ہو رہی تھی. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا لو جی ترمیم آ رہی ہے. پھر انہوں نے آگے سے کہا جی سانو کی فرق پہنا, سانو پہلے چھتر پہنے تو ہور مار لو, سانو کی فرق پہنا. ٹھیک ہے, اصل چھتر تھے نون لیگ نو تے پیپلز پارٹی نو پہنے, اس میں مولانا کو بھی آپ ایڈ کر لیں. مولانا صاحب اس ٹائم اپنا بڑا دھچکا لے کے آگے تھے, ٹھیک ہے, اس میں حلیم شلیم ڈال کے کڑھائی چلاتے رہے, بعد میں اس میں سوڈا نکلا ہے سارا. وصولی والے, ہاں وصولی ہفتہ وصولی. وہ فواد چودھری میرے دوست ہیں, میرے سب سے اچھے دوست, بیسٹ فرینڈ آف دا ایئر ہیں. لیکن فواد چودھری صاحب اوور ریٹ کرتے ہیں مولانا کو اتنا زیادہ, مولانا کی اولاد مولانا کو اتنا سیریس نہیں لیتے جیسے فواد چودھری صاحب لیتے. تو ان کو لگتا ہے مولانا صاحب اپنا آڑو بن کے بیٹھے ہوئے, وہ کہہ رہے ہیں مجھے کسی نے پوچھا ہی نہیں, اکیلے ہی لاہور جا رہے تھے, اکیلے ہی واپس اڑ کے آ گئے. مطلب بھائی اگر انہوں نے ووٹ پورے کر لیے ہیں سارے اپنے, تم اس ٹائم پہ مولانا صاحب لوڈی ڈالتے ڈالتے سب سے آگے آگے, وہ اصولی ایک وکیل ہے ہمارے یہاں پر, ان کا نام ہے جناب کامران مرتضیٰ صاحب جی, ٹھیک ہے. ان کو دنیا کا ہر اصول آتا ہے, ان کو صرف یہ نہیں پتا تھا کہ جی پی ٹی آئی کی سیٹیں لوٹنی ہے تو ہم نے نہیں لینی, انہوں نے کہا نہیں ہمارے لیے چچے ساڈا نور جمال کھوتا کوڑا سب لال سب کھا جائیں گے ہم. ٹھیک ہے, مولانا صاحب کبھی دکھی ہیں, سیڈ ہے مولانا صاحب. وہ تو مریم کے خلاف محاذ کھول کے کھڑے تھے, وہ دیکھا صرف محاذ کھول کے کھڑے تھے. ابھی پچھلے دنوں وہ سہیل افریدی کا چیلنج کرتے پھر رہے تھے, منہ پہ مار رہے تھے. مطلب اگر اصلی والے ہوتے تو کبھی نہ مارتے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ بھی پتا ہونا پھر 10 سے 25 بھی چلے گا. اب مولانا صاحب نے تو پہلے ہی جملہ کیا تھا, 6-7 سال پہلے بھی 10,000 تھے, اب بھی 10,000. مولوی صاحب 25 کا مولوی صاحب نے, جس طرح مولوی صاحب نے اپنے پیروں کے انگوٹھے جو ہے نا خود ہی کاٹے ہیں نا, حلف نامہ دیکھا. ہاں جی ہاں جی, تو اس طرح لکھ کر دیں گے تو آپ کو 25,000 اس طریقے سے. ابھی آپ انتظار کیجئے, بلاول صاحب کا بھی یہی حال ہوگا, اور شہباز شریف صاحب کا بھی یہی حال ہوگا, ان کی پارٹیوں کا بھی یہی حال ہوگا. یہ ادھر ادھر آپ کو وہ ایک لطیفہ سناتا ہوں. چلے اس بات پہ, ایک جنگل تھا, جنگل میں ایک شکاری نے ٹریپ لگایا. ٹھیک ہے, ٹریپ لگایا تو اس میں ایک لومڑی کی پوچھل پھنس گئی. اب لومڑی پھنس گئی, لومڑی نے زور لگایا, وہ پوچھل اس کی کٹ گئی, لومڑی ٹریپ سے بچ کے بھاگ گئی. اب وہ لومڑی ہو گئی لونڈی ہو گئی, تو باقی ساری لومڑیاں اس کا مذاق اڑاتی تھی. ٹھیک ہے, تو لومڑی نے سوچا کیا طریقہ کروں میرا مذاق نہ اڑائے. اس نے ایک دن ساری لومڑیوں کو اکٹھا کیا, اس نے کہا دیکھو بہنوں,
गर्मी बहुत है, ग्लोबल वार्मिंग है, दुनिया गर्म हो रही है. मैं तो जब से कटाया पीछे आया, देखो हवा लगती है, बड़ा मजा आता है. किसी भी अपनी पूछला कटा लो, लुंडी हो जो, इतनी हवा लगेगी तो ये मौलाना साहब लुंडे हो चुके हैं, बाकी लुंडे होंगे अभी. देखें इनकी भी पूछले कटेगी. एक वो जख्मी लोमड़ी पीटीआई उधर बैठी हुई है, उन साहब को मैंने कहा जी आप लोगों को तो सिर्फ एंजॉय करना चाहिए, आराम से बैठे. कहते हैं बेसिकली तो हमें सिर्फ एंजॉय करना चाहिए. मैंने कहा लेकिन तरीके इंसाफ की एक आदत है. उन्होंने कहा क्या आदत है? मैंने कहा फ्लाइंग एरो इन द बटक. तो आप वो करेंगे, वो भी काम करेंगे आप, वो हर चीज पर सवाल. हाँ, उड़ता तीरा पकड़ लेंगे कहीं ना कहीं. कहते मुझे भी इसी बात करना है. नहीं गुजर जाएगा, मोटरसाइकिल में बैठेंगे, वापस नहीं आएंगे, वापस सीना नहीं पेश करते, मुंह उधर करके खड़े होंगे. तो ये होने जा रहा है. ये आप शुक्र देखिए, ये वो क्या वो शेर है कि सबके घर चलेंगे तो हवा किसी की नहीं, जेड़ी भी हवा है ना बस सारे साढ़े स्वाह जैसे. बस ठीक. विचो मिर्जा याद निकल आएगा. खैर आखिरी सवाल, इमरान खान का जिक्र हुआ कि नहीं शाहरुख नायों में या हवालों से को काली तस्वीर चला के कुछ हुआ? नहीं, डीजी साहब ने दिल में जिक्र किया होगा. मैं सारी चीज तो बहरहाल लब्बे-लुबाब जो है ना ऑन अ ब्रॉडर कैनवस ऐसा लगता है वो डिसॉल्व में जो है वो इमरान खान ही है. और सारा चीज जो जब बताई जा रही होती है, जब आप पहले ही मतलब शुरू में ही अगर नंबर्स रखे जा रहे हैं, खैबर और तीरा की जब बात की जा रही है तो उसमें भी वहाँ जो एक गवर्नमेंट है उसकी इनकॉम्पिटेंस सामने नजर आती है. तीरा को हमें बताया जाता है बार बार क्लियर करवाया गया, दहशतगर्दों से पाक किया गया, उसके बाद वापस से अगर रीसेटल हो रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट वहां पर. और 2018 के भी उस हवाले से कि जी दहशतगर्दी का बड़ा काउंटर कर लिया था, दहशतगर्दी के वाकयात बहुत कम हो गए थे. 18 के बाद से कैसे पिकअप किया तो वो भी मलबा जो है वो इमरान खान की हिस्ट्री में है कि 2 साल वहां बन रहा है वो इमरान खान. हाँ, लेकिन हमें बताया गया आज के 2018 के बाद से जो हालात खराब हुए. आपको पता है, आप सारे लोगों में मैं वो बताऊं जो 3 दफा तीरा गया हुआ है जी, ठीक है, कोई दर्जन दफा खैबर गया हूँ, मैंने तकरीबन सारे ऑपरेशंस अपनी आंखों से देखे. ये बड़े जालिम लोग हैं, आपको पता होना चाहिए जालिम लोग हैं ये. इंसान हैवान में फ़र्क नहीं देखते, ये हमें बिला शुबा मारेंगे. द प्रॉब्लम इज कि जब हमने एक दफ़ा इनकी कमर तोड़ दी, इनके मोरे कुचला कर दी, अपनी टूटी हुई कमर दोबारा जोड़ते कैसे? मुझे आप डीजीआई एसपीआर साहब बार बार ये बताते हैं कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही. मुझे आप बताइए बॉर्डर से आ कैसे रहे हैं? बॉर्डर पे फेंस है जो कि हजरत बाजवा साहब ने लगाया, उधर किले बने हुए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है वो फेंस. मैंने खुद अपनी आंखों से देखा वहाँ पर छोटे छोटे किले थे, अरबों रुपया हमारा लगा हुआ उसके ऊपर. किधर गया वो फेंस? जब आप पाकिस्तान में कल्चर क्या है, इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताता हूँ, बड़ी सीरियस बात है क्योंकि मैं बहुत सीरियस आदमी हूँ. यहाँ पर हमला होता है हमारे पर, ठीक है, मैं तो एक तो तंग हूँ, ख्वारिज से मेरी ज़बान में खारिज पड़ गई. वो अपने आप को टीएलपी कहते हैं, आप कहते नहीं ख्वारिज है. भाई आप जाली इस्लामी टर्म्स हमारे ऊपर लाद देते हैं तो वी शुड कॉल देम टेररिस्ट, जो कि एक्सेप्टेबल है सारी दुनिया में. ठीक है, नाम बदल के मजा आता है. नाम बदल लिया है, काम तो वही करी जा रहे. इमरान खान की जगह बानी बेटी. 1 मिनट होता है जी, एक फितना तो हिंदुस्तान ने हमला कर दिया, इंडियन स्पॉन्सर्ड ने हमला कर दिया. भाई मुझे ये बताएं कि आप लोग क्या कर रहे थे, वो कैसे हुआ आपने? सो वी डू नॉट क्वेश्चन द फेलियर्स. हमने एक एसओपी तय कर लिया है, ख्वारिज ने हमला कर दिया, फितना हिंदुस्तान ने हमला कर दिया, ख्वारिज फितना. हम क्या कर रहे थे? वो बीच में जो एक्चुअल पोजीशन है वो गुम हो गई. ट्रंप साहब को यहाँ से गोली छूकर गुजर गई, वो जो एफबीआई की जो चाची थी, ठीक है, उनका बेड़ा गर्क उन्होंने करके रख दिया, रिजाइन करना पड़ा. उसका लाइव जो ग्रिलिंग हुई थी आप वो देखिएगा जरा. माइक बल्लन बेहोश हो गया था, आपको पता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम बेहोश हो जाते हैं. आज वैसे ये सवाल भी बाढ़ और जो फेंसिंग है वो उस पर इतना अगर अरबों खर्च करने के बावजूद भी ये सवाल भी रेस किया गया एक सहाफ़ी की तरफ से, तो उस पर यही बताया गया कि भाई कितने लोग जो हैं वो कितने ममालिक जो है आपके खत्ते में भी वो वीज़ा बगैर वीज़ा के जो है वो कैसे मूवमेंट वगैरह किन किन ममालिक में होती है. तो नेचुरली वो सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से ही हाईलाइट किया जा रहा था कि बाकी सारे जो है वहाँ पे तो वीज़ा रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पे तो आपने उनकी आमदोरफ्त वगैरह हम तो नहीं जारी करते ना वीज़े. हमने तो जहाद अफगानिस्तान में जाके सर ये भी पूछा, ये भी सवाल रेज हुआ कि भाई हमारी पॉलिसी है क्या, इतनी कंफ्यूज पॉलिसी है. कभी हम तालिबान को आज, क्योंकि आज बार बार हमें बताया जा रहा था उस प्रेस ब्रीफिंग में कि अफगानिस्तान में जो ये रजीम है ये क्या चाहती है, ये विमेन, इनमें खवातीन की कोई इसमें ऐसे वो नहीं है, एम्पावरमेंट की बात नहीं हो रही है, नुमाइंदगी नहीं है. तो सब कुछ हमें बताया जा रहा था कि जी उनकी जो शॉर्ट कमिंग्स थी आज अफगान रजीम की वो सारा हाईलाइट होता है. इस पर भी सवाल हुआ कि जी पहले तालिबान रजीम को बड़ा सेलिब्रेट किया गया, तब तो नहीं हमें परेशान होते थे, हम ना ह्यूमन राइट्स की बात करते थे ना खवातीन की रिप्रेजेंटेशन की बात करते थे. आज हमें वो सारा. मैं तो वो बंदा हूँ जिसने काबुल होटल शरीना की लॉबी में वो मुबारक जगह भी देखी है जहाँ पर जनरल फैज साहब ने खड़े होकर चाय पी थी. उसी जगह पे मेरी अरशद साहब की और उस्मान की तस्वीरें भी हैं. मैं तो वो कितना खुशकिस्मत है जी, इतना खुशकिस्मत हूँ मैं. उस टाइम पे हम लुडी डाल रहे थे. मैं तो वो बंदा हूँ जो वहाँ पर बैठी पाकिस्तान के एम्बेसी के
سب لوگوں سے ملا ہوں جو اس ٹائم پہ خوش تھے کہ یار انڈین انفلوئنس ٹوٹا ہے, یہ آئے ہیں. ورنہ آپ کو پتہ ہے جب وہاں پر انڈین انفلوئنس آئے, جب اشرف غنی صاحب تھے, کارزئی صاحب تھے, پاکستان میں بیسیکلی لوگ باہر بازار میں نکل نہیں سکتے تھے. افغانس ڈونٹ لائک یو, دے ہیٹ یو, اینڈ دے تھنک کہ ان کے ملک کی ڈسٹرکشن کے پیچھے آپ کی جو اسٹریٹجک ڈیپتھ تھی اور یہ جو چول پالیسی تھی یہ تھی. ٹھیک ہے, آپ نے ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے. لیکن سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ جو بھی وہاں پر حکومت آتی ہے ہم اس کے آنے پر خوش ہوتے ہیں, لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہماری لوبی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, ہمیں وہ ناپسند کرتے ہیں, ہم ناپسند کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ان کے تعلقات اچانک سے انڈیا کے ساتھ بہت بہتر ہو جاتے ہیں. مجھے عدیل راجہ صاحب کو اور علینا شبیر صاحبہ کو اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.